بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنی زندگی میں ثواب حاصل کرنے کے لیے بہت سارے بے شمار راستے ہیں جن کو ہم شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ عز و جل ہی جانتے ہیں کتنے راستوں سے انسان اپنی زندگی میں فائدے کما سکتا ہے، ثواب اور اجر آخرت اور ذخیرہ آخرت بنا سکتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتے ہیں جس سے ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آدمی کو ثواب حاصل کرنے کے لیے، ذخیرہ آخرت بنانے کے لیے، نیکیاں پانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن چیزوں کو حرام کیا ہے، کبائر ہیں، اور کبیرہ گناہوں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بار بار اصرار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہوتے ہیں تو وہ کبیرہ میں بدل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لانا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان ہے ہمارے اوپر بندوں پر کہ اس نے ہمیں بہت سارے احکام کرنے کا حکم دیا ہے اور بہت ساری چیزیں ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ تو اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں اللہ رب العالمین کے فرائض کے اندر ہی ہم اپنے آپ کو کوتاہ پائیں گے، اور ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرائض کو سب سے پہلے اہتمام کے ساتھ ادا کریں، اور یہ فرائض ہی ہمیں انسان کو نوافل اور سنتوں پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسان فرائض پر عمل کرتا ہے تو وہی چیزیں اس کو نواہی سے روکتی ہیں، یعنی جو منع کردہ حرام چیزیں ہیں اس سے روکتی ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز آپ کو روکتی ہے کس سے؟ برائیوں سے، یعنی نیکیاں پانے کے لیے آدمی کو برائی سے رکنا پہلی چیز ضروری ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں اور برائیاں دونوں انسان کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبها اللہ لہ حسنۃ کاملہ، اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس نیکی پر عمل نہیں کیا، صرف ارادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو پوری پوری نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد میں نیکی کا ثواب تو لکھ دیا، لیکن اگر اس نے نیکی پر عمل کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے بدلے میں 10 گنا اس کا ثواب بڑھا کر 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں، ایک نیکی کا ثواب اتنا زیادہ لکھا جاتا ہے اس کے اخلاص اور اس کی للہیت کے اعتبار سے۔ تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کا احسان ہے جب بندہ نیکی اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے، کوئی بھی بری چیز ہمارے دل میں خیال آتی ہے تو اس کے اوپر کوئی اس کو گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کا ارادہ کرنے کے بعد برائی چھوڑ دے تو اس کو ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور اگر اس نے برائی کر لیا ارادہ کرنے کے بعد تو برائی کے بدلے میں اس کو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، جو اس نے جتنی برائی کی اتنا ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ نمبر 1 پہلی چیز آپ نے سمجھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ثواب کے پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، تدبر کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرائض کے بعد میں سب سے بڑا ذکر اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، اگر کسی نے کتاب اللہ کا ایک حرف بھی تلاوت کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، اور میم ایک الگ حرف ہے۔ تو یہ 3 حرفوں کا ایک کلمہ ہوا الف لام میم۔ تو جس نے کہ صرف الف لام میم تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ کر اگر پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں صرف ایک کلمے پر۔ یہ ترمذی کے اندر حدیث آئی ہے اور صحیح الجامع میں مذکور ہے۔ تو دوستو، یہ دوسرا نمبر ہوا کہ آدمی روزانہ تھوڑا سا قرآن مجید کی تلاوت اپنی زندگی کا ایک خاص وظیفہ بنا لے۔
تیسری بات یہ ہے کہ آدمی ثواب پانے کے لیے لوگوں کو ہمیشہ ارشاد اور توجیہ کرتا رہے، لوگوں کو رشد و ہدایت کرتا رہے، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف رہنمائی کرتا رہے، تو اس کو ان کے نام اعمال میں جو بھی لوگ نیکی کریں گے اس کا بدلہ اس کو ملتا رہے گا۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اگر کسی نے بھلائی کے کام کی طرف رہنمائی کیا تو اس کو ویسے ہی ثواب ملتا رہے گا جو اس کو کرنے والا ہے، یعنی جو بھی اس پر عمل کرے گا تو اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے اور اسی طرح سے دوسرے کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اجر و ثواب پانے کے لیے بہت بڑا ذریعہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، کیونکہ سب سے بڑا فریضہ جو توحید کی دعوت میں یہ کہ آدمی لا الہ الا اللہ توحید کی دعوت کا کام کرے، اور اس کے ساتھ میں دونوں چیزیں، اور نہی عن المنکر یعنی شرک سے بدعات سے آدمی کو روکے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں پر لعنت فرمائی بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے زبان سے، کیونکہ وہ جو گناہ کرتے تھے اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ تھے۔ کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، اور وہ ان برائیوں کو نہیں روکتے تھے، جو لوگ برائی کرتے تھے تو وہ خاموش رہتے تھے۔ لبئس ما كانوا يفعلون، کیا ہی بدترین لوگ تھے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 78-79۔ تو دوستو معلوم ہوا کہ آدمی کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنا واجب ہے، اگر نہ کرے تو بہت بڑا گنہگار ہوگا، پوری قوم اس کی لپیٹ میں آئے گی۔ اور یہ فریضہ کیا ہے؟ یہ یعنی فرض عین نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہر آدمی کو جب بھی کوئی منکر دیکھے تو برائی دیکھے تو اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع بلسانہ وان لم یستطع بقلبہ ذلک ضعف الایمان۔ جب تم میں سے کوئی آدمی برائی دیکھے تو برائی کو اپنے ہاتھ سے طاقت سے روکے، اگر ہاتھ اور طاقت سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو آدمی اپنی زبان سے وعظ و نصیحت سے روکے۔ اور تیسری چیز یہ کہ آدمی اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو اپنے دل سے نفرت کرے اور اس میں شریک نہ ہو۔ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے ان الناس اذا رأوا المنکر، لوگ جب برائی دیکھیں اور برائی دیکھنے کے بعد میں ان کے چہرے پہ بل نہ آئے، برائی کو نہ روکیں، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ممکن ہے۔ اوشک اللہ ان یعمہم اللہ بعقاب، اپنے عذاب سے سب کو ہلاک کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی آج کل برائیوں کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر وہ کمائیں گے۔ پہلے کے لوگوں نے نیکیاں کمائیں، ان کی خصوصیت یہ کہ وہ برائی کو دیکھ کر برائی کو روکتے رہیں گے، یعنی انکار منکر ان کے اندر ہوگا۔ یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت یہ بتائی ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد مومن عورتیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور جب وہ بھلائی کو حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت یہ بتائی کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ تو یہ صفت جس کے اندر نہیں وہ مومن نہیں ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ نیکیوں کو کمانے کے لیے آدمی کثرت سے دعا کرے، کیونکہ دعا افضل عبادت کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادت الدعاء، سب سے افضل عبادتوں میں دعا سب سے اول نمبر پر ہے، جیسا کہ امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر ما علی الارض مسلم، کوئی بھی مسلمان زمین پر اللہ سے دعا کرتا ہے، کوئی بھی دعا کرتا ہے، کسی بھی وقت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو اگر اس کے لائق ہے، اس کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو فوراً عطا کر فرماتے ہیں۔ اور یا ہے کہ اس سے کوئی برائی اس کے لیے اس سے ہٹا دیتے ہیں، کوئی بلا مصیبت اس سے دور ہو جاتی ہے اس کی دعاؤں کی وجہ سے۔ ما لم یدع باسم، جب تک کہ وہ کسی گناہ کے بارے میں دعا نہ کرے، یا یہ کہ صلہ رحمی قطع تعلق سے رشتے ناطے توڑنے کی دعا نہ کرے۔ ما لم یعجل، جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ یقول قد دعوت فلم یستجب لی، یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، ایسا نہ کہے، اور تو اس کے لیے اللہ رب العالمین
بہت زیادہ ان دعاؤں کا بڑا فضل و کرم ہوتا ہے، تو آدمی کو کثرت سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کی سب قبول فرماتا ہے، یا تو دنیا میں اسی وقت قبول ہوتی ہے، یا تو بعد میں قبول ہوتی ہے، یا اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن جاتا ہے۔ تو دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ نیکی کمانے کا ذریعہ ایک شادی بھی کرنا ہے کہ آدمی نیک صالح مومن عورت سے شادی کرے جو اس کی ہمت افزائی کرے نیک کام کرنے پر، اور اس کی مدد کرے، اور اس کے ہونے والے بچوں کی اچھی تربیت کرے، اور اس کی زندگی میں اس کی مدد کرے، اور وہ انسان برائیوں سے اور فضول خرچی سے بیکار چیزوں سے بچ جاتا ہے جب وہ شادی کر کے اپنی اچھی زندگی بناتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان المرأۃ تنکح لدینہا ومالہا وجمالہا، عورت کو شادی کی جاتی ہے اس کی دینداری کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اور اس کے خوبصورتی کی وجہ سے۔ فعلیک بذات الدین، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دیندار لڑکی کو تلاش کریں، تربت یدا کا، آپ کے ہاتھ گم ہو جائیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قلب شاکر ولسان ذاکر وزوجۃ صالحہ، تو یہ شکر گزار دل آدمی کا ہمیشہ قناعت آدمی کے اندر ہو، شکر گزاری ہو، اور زبان ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اور نیک عورت گھر کے اندر موجود ہو، تو یہ دنیا اور دین ہر طرح سے اس کی مدد کرنے والی ہوتی ہے۔ خیر ما اکتنز الناس، دنیا میں لوگ خزانے جمع کرتے ہیں، ان خزانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ مسند بیہقی کی حدیث ہے جو شعب الایمان میں بیان کیا ہے امام بیہقی نے۔ اولاد کی صحیح تربیت کرنا، نمبر 6 کہ ان کی صحیح تربیت اور نگہداشت کرنا تاکہ وہ نیک صالح بنے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لترفع درجتہ فی الجنہ، جنت میں مرنے کے بعد انسان کے درجے کو بلند کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے فیقول انا لی ھذا، اے اللہ یہ درجہ میرا کیسے بلند ہوا؟ تو کہا جائے گا باستغفار ولدک لک، تیرے لڑکے نے تیرے لیے استغفار کی دعا کی تو تیرا درجہ بلند ہوا۔ یہ ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں والدین کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرنا، اور والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ تعالیٰ سائل کل راع عما استرعا، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے سوال کرنے والا ہے جو چیز اس کے ذمہ داری دی گئی تھی ان کی تربیت اس نے کیسی کیا، اور کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داری اولاد ہے، مال ہے، اس کی مناسب ہیں، جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کی حفاظت کیا یا اس کو ضائع کر دیا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا۔ اور یہاں تک کہ آدمی کو پوچھا جائے گا اس کے گھر کے بارے میں، اس کے گھر والوں کے بارے میں۔ یہ حدیث سنن نسائی کے اندر حدیث حسن ہے۔ نیکیاں کمانے والے راستوں میں ایک 8واں حسن اخلاق ہے، کیونکہ حسن اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا فرماتے ہیں، ان احبکم الی واقربکم منی فی الآخرۃ مجلسا، تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب اور مجھ سے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن میرے قریب میں جو بیٹھنے والا ہوگا، احاسنکم اخلاقا، جو تم میں سب سے زیادہ حسن اخلاق والا ہے، وان ابغضکم الی، میرے نزدیک سب سے زیادہ نفرت پسند اور سب سے زیادہ دور مجھ سے قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو تم میں اخلاق میں سب سے زیادہ بدترین ہوگا۔ الثرثارون، جو بکواس کرنے والے ہوتے ہیں، المتفیہقون، جو اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھنے والے ہوتے ہیں، المتشدقون، اور دین میں لوگوں کو تشدد پیدا کرنے والے اور غیر اخلاقی اور غیر احتیاطی اور لوگوں کو برائیوں میں ملوث کرنے والے، اپنے آپ کو خود ان چیزوں میں اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 3 لوگوں کی باتیں فرمائی جن کے اخلاق برے ہوتے ہیں۔ ایک الثرثارون، یعنی بہت زیادہ بکواس کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں جب دیکھو بک کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا، اپنے آپ کو بہت بڑے عقل مند سمجھنے والے اور لوگوں کو کم عقل سمجھنے والے، المتفیہقون، وہ عقل نہیں ہوتی ہے ان کے پاس لیکن اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ یعنی متشدقون، یعنی بغیر احتیاط کے، بغیر کسی
پاس و لحاظ رکھے کہ منہ میں جو آیا وہ بک دیتے ہیں، اور حد سے زیادہ بکنا ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر آئی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے اور کہنے والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ معمولی سی بات ہے، لا یرا بہا باسن، وہ سمجھتا ہے کہ معمولی سی بات ہے، یحوی بہا 70 خریفا فی النار، وہ 70 سال برابر جہنم میں نیچے چلا جاتا ہے اس بات کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ ترمذی کے اندر حدیث آئی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان اپنے حسن اخلاق کے ذریعے ایسے درجات کو حاصل کر لیتا ہے جیسے لوگ راتوں میں قیام کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے جتنا اجر و ثواب پاتے ہیں اتنا اس کو درجات بلند ہوتے ہیں اپنے اخلاق کی وجہ سے۔ یہ صحیح مستدرک حاکم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کی ہم ہمیشہ نگہداشت کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت، نمیمہ یعنی لگائی بجھائی کرنا، غیبت کرنا، یہ سب ایسے اخلاق ہیں جس سے نیکیاں، حسد کرنا، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو آدمی اپنی نیکیوں کے لیے ہمیشہ پابند رہے۔ نمبر 9، آدمی کثرت سے نوافل پڑھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی دن اور رات میں 12 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں، اور جو انسان کثرت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے سب سے بڑا عظیم اس کے لیے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں ملتا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک باجماعت نماز پڑھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 برات لکھ دیتے ہیں، ایک جہنم سے برات اس کی ہو جاتی ہے اور دوسرا نفاق سے وہ بری کہلائے گا، نفاق اس کے اندر نہیں ہوگا۔ نمبر 10 یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد میں سب سے عظیم حق اللہ کے بعد والدین کا حق ہے۔ قرآن مجید میں 5 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ میں والدین کے حق کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 11، ہمیشہ اپنی زبان سے امر بالمعروف، جہاد کرنا۔ جی